اسلام میں حلال اور حرام کی کمائی کو سمجھیں۔ کیا آپ جانتے ہیں اسلام میں حلال اور حرام کی کمائی کسے کہتے ہیں؟ اسلام میں کہا گیا ہے حلال اور حرام میں فرق سمجھ کر زندگی گزارنا ہر مسلمان کے اوپر فرض ہے۔ حلال کمائی میں جہاں بے شمار فائدے ہیں، وہیں حرام کی کمائی میں زندگی گزارنے میں بے شمار تباہی اور بربادی ہوتی ہے۔ لوگ کماتے وقت یہ نہیں سوچتے کہ یہ حرام ہے یا حلال۔ جھوٹ، فریب، مکاری، دھوکے بازی، بے ایمانی، رشوت خوری، سود اور بیاج سے کمائی کر لیتے ہیں۔ آج کے اس واقعے میں ہم آپ کو جانکاری دینے والے ہیں اسلام میں حلال اور حرام کی کمائی میں کیا فرق ہوتا ہے اور کیسے زندگی اسلام کے طریقے سے گزارنا چاہیے۔ حلال کی کمائی کیا ہے؟ اللہ کے رسول حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے کہ جو شخص حلال روزی کماتا ہے، یعنی جسے ایمانداری سے کمایا گیا ہو، اور حرام کی کمائی سے دور رہتا ہے، اللہ اس کے دل کو اپنے نور سے روشن کر دیتا ہے۔ اسلام کہتا ہے کہ حلال روزی کمانے اور کھانے کھلانے کی برکت کی بدولت انسان کی طبیعت نیکی اور نیک کاموں کی طرف لگتی ہے، اسے عبادت کی توفیق ملتی ہے، آنکھوں میں شرم اور حیا اور چال میں شرافت پیدا ہوتی ہے۔ حرام کی کمائی کیا ہے؟ اللہ کے رسول حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے کہ جو شخص حرام کی کمائی یعنی جھوٹ، فریب، مکاری، دھوکے بازی، بے ایمانی، رشوت خوری، سود اور بیاج کے بنا کسی کام کیے بیٹھ کر گھر پر ہی کھانا، مطلب کوئی کام نہیں کرنا، چوری کرنا، ڈکیتی ڈالنا، لوٹ پاٹ کرنا اور مال جمع کر لیتے ہیں، اور اس کمائی کو صدقہ اور خیرات میں دیتا ہے، اس کا وہ صدقہ اللہ کی طرف سے قبول نہیں کیا جاتا۔ اگر وہ اس کمائی کو اللہ کی راہ میں خرچ کرتا ہے اور اس کمائی میں برکت نہیں ہوتی، اور اگر وہ اس کمائی کو چھوڑ کر مر جائے تو وہ کمائی جہنم کا سامان بن جاتی ہے۔ حرام کی کمائی کرنے والے کی کوئی دعا قبول نہیں کی جاتی، بلکہ اس پر اللہ کی طرف سے ہمیشہ لعنت برستی رہتی ہے۔ حرام روزی کمانے کھانے والے بڑے گھاٹے میں رہیں گے۔ پہلی بات تو یہ کہ انہیں عبادت کی توفیق نہیں ملے گی، اور اگر کوئی حرام کمائی کرنے والا عبادت کرے گا تو اس کی عبادت قبول نہیں ہوگی۔ ایک حدیث کا مفہوم ہے کہ اللہ کے رسول نے فرمایا حرام روزی سے پلنے والا بدن جنت میں نہیں جائے گا۔ اللہ کے رسول نے فرمایا اگر کسی نے کوئی کپڑا خریدا اور اس میں ایک انش بھی حرام کمائی کا ہوگا، اور جب تک وہ کپڑا بدن پر رہے گا اسے پہن کر نماز پڑھے گا تو نماز قبول نہیں ہوگی۔ حلال کمائی کی برکت محنت سے کمائی کرنے، اپنے بال بچوں کی پرورش کرنا، گھر والوں کو محتاجی سے بچانا اور خود بھی بچنا بہت بڑی عبادت ہی نہیں بلکہ اسلام میں 5 نمازوں کے بعد سب سے بڑی فرض عبادت ہے۔ قرآن و حدیث میں اس کے بارے میں سخت تاکید آئی ہے۔ اللہ تعالیٰ پاک فرماتا ہے ہم نے تمہیں زمین پر رہنے کے لیے جگہ دی اور اسی میں تمہارے لیے روزی بنائی۔ سورہ اعراف اور سورہ حجر میں فرمایا اور ہم نے تمہارے لیے وہاں روزی کے ذریعے بنائے اور انہیں بھی روزی دی جن کو تم کھلا پلا نہیں سکتے تھے۔ سورہ بقرہ میں فرمایا حج کے موقع پر بھی تمہیں اپنی روزی تلاش کرنے میں کوئی گناہ نہیں ہے۔ روزی کو اللہ پاک نے اپنا فضل بھی قرار دیا اور حکم دیا اللہ سے اس کا فضل مانگو۔ سورہ نساء۔ ان آیتوں کا مطلب یہی ہے کہ انسان دنیا میں پھیل کر روزی تلاش کریں اور اپنی محنت اور کوشش سے اللہ کی بکھیری ہوئی روٹی کو جمع کریں، خود بھی کھائیں، گھر والوں کی پرورش کریں اور دوسروں کو بھی کھلائیں۔ قرآنی آیتوں کے علاوہ حدیثوں میں بھی اس کی سخت تاکید آئی ہے۔ اللہ کے رسول فرماتے ہیں حلال روزی کمانا فرض عبادتوں کے بعد سب سے اہم عبادت ہے۔
قیامت کے دن جس طرح آدمی سے فرض عبادتوں کے بارے میں پوچھا جائے گا، اسی طرح روزی کے بارے میں بھی حساب لیا جائے گا۔ حلال روزی کمانے اور کھانے کھلانے کی برکت یہ ہے کہ اس کی بدولت انسان کی طبیعت نیکی اور نیک کاموں کی طرف لگتی ہے۔ ایک حدیث کا مفہوم ہے کہ اللہ کے رسول نے فرمایا، حرام روزی سے پلنے والا بدن جنت میں نہیں جائے گا۔ اس کا مطلب یہی ہوا کہ حرام روزی سے پلنے والا جہنم کا ہی حقدار ہوا۔ جو لوگ لوٹ کھسوٹ، بے ایمانی، چوری، رشوت وغیرہ جیسے ناجائز اور حرام طریقوں سے کمائی کرتے ہیں اور اپنے بچوں کو پالتے ہیں، وہ دنیا اور آخرت میں گناہ گار ہیں اور رب کے دربار میں سزا کے حقدار ہوں گے۔ یہی وجہ ہے کہ کچھ لوگ شکایت کرتے ہیں کہ برسوں سے دعا مانگ رہا ہوں، قبول نہیں ہو رہی ہے۔ اس کی وجہ یہی ہے کہ پیٹ میں حلال روزی نہیں پہنچ رہی ہے، یا کوئی ایک لقمہ ہی کسی اپنے پرائے کے پیٹ میں چلا گیا، جس کی نحوست سے دعا قبول نہیں ہو رہی ہے۔ اس لیے ضروری ہے کہ حلال روزی کمائیں اور کھائیں۔ حضرت سیدنا سفیان ثوری رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، جو حرام مال سے صدقہ خیرات کرتا ہے وہ ایسے شخص کے برابر ہے جو ناپاک کپڑوں کو پیشاب سے دھوتا ہے۔ حضرت سہل بن عبداللہ تستری رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ حلال رزق کے سارے حصے، بدن کے سارے حصے عبادت میں لگے رہتے ہیں، دوسری اور حرام رزق سے گناہوں میں اضافہ ہوتا ہے۔ کسی بزرگ نے فرمایا ہے کہ جب کوئی شخص حلال روٹی کا ککا پہلا نوالا کھاتا ہے تو اس کے پہلے کے گناہ معاف کر دیے جاتے ہیں۔ جو انسان حلال روزی کی کمائی کی تلاش میں رہتا ہے، اس کے گناہ ایسے جھڑتے ہیں جیسے پیڑ کے پتے جھڑتے ہیں۔ حرام کمائی سے صدقہ اور خیرات قبول نہیں ہوتی۔ اللہ کے رسول حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے کہ جو شخص حرام کی کمائی کو صدقہ اور خیرات میں دیتا ہے، اس کا وہ صدقہ اللہ کی طرف سے قبول نہیں کیا جاتا۔ اگر وہ اس کمائی کو اللہ کی راہ میں خرچ کرتا ہے، خوب یاد رکھو، اصل نیکی اور پہلی دینداری نیک کاموں میں خرچ کرنا نہیں ہے، بلکہ ایمانداری کے ساتھ کمانا ہے۔ جو حلال طریقے اور دیانت داری سے کماتا ہے اور زیادہ راہ خدا میں خرچ نہیں کر پاتا، وہ اس سے لاکھوں درجہ بہتر ہے جو بے رحمی کے ساتھ حرام کما کر ادھر ادھر بانٹتا پھرتا رہتا ہے اور پھر راہ خدا میں خرچ کرنے والے سخی بنتے ہیں، خوب مزے سے کھاتے ہیں اور یاروں دوستوں کو کھلاتے ہیں، مسجد، مدرسوں اور خانہ خواہوں کو بھی دیتے ہیں، مانگنے والوں کو بھی دے دیتے ہیں۔ یہ حرام کما کر راہ خدا میں خرچ کرنے والے نہ ہرگز سخی ہیں نہ دیندار، بلکہ بڑے بے وقوف اور احمق ہیں۔ اللہ کے رسول نے فرمایا، اگر کسی نے 10 روپے کا کوئی کپڑا خریدا اور اس میں 1 روپیہ بھی حرام کمائی کا ہوگا تو جب تک وہ کپڑا بدن پر رہے گا اسے پہن کر نماز پڑھے گا تو نماز قبول نہیں ہوگی۔ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کا بیان ہے، اللہ کے رسول نے فرمایا، حرام روزی سے پلنے والا بدن جنت میں نہیں جائے گا۔ حرام روزی سے پلنے والا گوشت تو جہنم کا ہی حقدار ہے۔ جو لوگ لوٹ کھسوٹ، بے ایمانی، چوری، رشوت وغیرہ سے جیسے ناجائز و حرام طریقوں سے کمائی کرتے ہیں اور ان کے بچوں کو پالتے ہیں، وہ دنیا اور آخرت میں گناہ گار اور سزا کے حقدار ہیں۔ اور جو حلال کماتے ہیں انہیں عبادت کی توفیق ملتی ہے، آنکھوں میں شرم و حیا اور چال میں شرافت پیدا ہو جاتی ہے، اور سب سے بڑا فائدہ یہ ہے کہ قیامت کے دن اس کا چہرہ روشن ہوگا۔ حلال روزی کمانے والے اور اس سلسلے میں پیش آنے والی تکلیفوں کو برداشت کرنے والے اللہ سے انعام پائیں گے اور انہیں جنت کا گھر رہنے کو ملے گا۔ اللہ ہدایت دے، آمین۔ ہم سبھی کو اللہ سے یہی دعا کرنی چاہیے کہ اللہ ہمیں ایسے حرام کاموں سے دور رہنے کی توفیق
عطا فرمائے جو سیدھے جہنم کی اور لے جاتے ہیں، اور اپنے دین پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین۔ ہمارے لکھنے اور پڑھنے میں کوئی غلطی ہو تو برائے مہربانی ہماری اصلاح کریں۔